کیسے کہتے ہیں کہ 9 مئی والے کسی کو نہیں چھوڑیں گے؟ آپ سرحدوں کے محافظ ہیں، آپ اس ملک کے حکمران نہیں ہیں۔ 9 مئی کو عوام مسترد کر چکی ہے، خدا کا خوف کریں۔ جنا ہاؤس تو کبھی کسی نے سنا ہی نہیں تھا، چلے کور کمانڈر ہاؤس تک آپ جا کر تو دکھائیں۔ انڈے کی طاقت سے کتنی دیر چلا لو گے انہیں؟ ظلم کی اور بے انصافی کی ریاست نہیں چلتی۔ دیگر پارٹیاں آپ کے ساتھ ملتی ہیں، آپ کا احتجاج بڑا ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ عوام کے پریشر سے انہیں بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ قاضی صاحب کی توسیع تو ہو نہیں سکتی، اور نہ ہی ہم انہیں کرنے دیں گے کسی قیمت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ لطیف کھوسا صاحب موجود ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ تحریک انصاف اور پاکستان کے سینئر وکلاء میں سے ایک، ٹاپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور اس وقت جو سچویشن ہے، پہلے میں آپ کے سامنے کچھ جلدی سے اہم خبریں رکھ دوں۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس پہ بڑا اہم اعلامیہ بھی سامنے آیا۔ 9 مئی کے حوالے سے دوبارہ ان ایشوز پر بات شروع ہوئی، اور کسی صورت میں ان معاملات پر جو ہے وہ معافی کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا، معافی مانگی بھی نہیں جا رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے جو الیکشن جو ابھی ہوئے 8 فروری کے، انہیں بھی ایک سند دی جا رہی ہے، قانونی حیثیت دی جا رہی ہے، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ایک اچھا پروسیس ہوا، جبکہ دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تحریک انصاف کا اتوار کو احتجاج، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب آپ شاید لیڈ کریں، اور مخصوص نشستوں کا معاملہ 2/3 کی اکثریت سے، جہاں قاضی صاحب کو شاید 3 سال اور موجودہ طاقتور لوگوں کو ملازمت توسیع کے ساتھ جو صوبوں میں 18ویں ترمیم ختم کر کے خیبر پختونخوا کو کارنر کرنے کا ایک منصوبہ بن رہا ہے، اس پہ ضرور لطیف صاحب سے پوچھیں گے باتیں۔ تحریک انصاف کے روپوش رہنما بھی منظر عام پہ آ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایم الولی عوامی نیشنل پارٹی، یہ بھی اب میدان میں نکلنے کو تیار ہیں۔ آج ایم الولی نے دوبارہ بڑی سخت باتیں کی ہیں، اور وکلا کنونشن میں کل فضل الرحمان صاحب کا دوپہر میں 2 بجے میٹنگ بھی ہے، اور اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو فارم 45 کے ابھی آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا بلنڈر جو الیکشن کمیشن کا سامنے آیا، فارم اپلوڈ ہوئے، اس میں جو بڑے بڑے تاریخی بلنڈر، بچوں والے بلنڈر ہوئے، جس طرح پین سے باقاعدہ طور پر نمبر چینج کیے گئے۔ اب دوبارہ گنتی میں شاید لکشمی چوک سے جو پرنٹنگ پریس میں چھاپے ہوئے ووٹ ہیں وہ ان تھیلوں میں بھرے جائیں گے۔ عمران خان کا سائفر ٹرائل، آج لطیف کھوسا صاحب وہاں بھی موجود تھے، اس پہ تفصیل سے ان سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو لطیف کھوسا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ نے جوائن کیا۔ پی ٹی آئی کا کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی، اس پہ الیکشن کے معاملے پر آپ لوگ کہہ رہے ہیں رگڈ ہے، پوری دنیا، انٹرنیشنل میڈیا اسے ماننے کو تیار نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے ان کے اعلامیے میں ہے باقاعدہ طور پر کہ مرکز کو طاقت اور صوبوں کو طاقت سونپنے کا پروسیس خوش اسلوبی سے طے ہو گیا، اور باقاعدہ طور پر سپورٹ بھی کی جا رہی ہے۔ اور 9 مئی کا واقعہ، اس پہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں تمام لوگوں کو ہم کسی صورت میں چھوڑنے پہ تیار نہیں۔ تو آپ کا اس پہ اب کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو یہ ہے کہ افواج پاکستان کا جو آئین میں متعین ہے کردار، جو رول ان کا مندرج ہے، یہ اسی پر میرے خیال میں ان کو رہنا مناسب ہے، کیونکہ یہ عمرانی معاہدہ جو پاکستان کا آئین کی شکل میں 1973 کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں آرٹیکل 7 میں ریاست عوام ہے، یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت اور پارلیمان اور وفاقی حکومت جو ٹیکس لگا سکتے ہیں، صرف وہی ریاست کہلانے ہیں، اور انہی کو حق حکمرانی پاکستان پر ہے۔ اور آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، وفاداری یعنی عوام کے ساتھ، اور تابعداری آئین کے ساتھ ہر ایک پر واجب اور لازم ہے، چاہے وہ عسکری قیادت ہے، چاہے وہ عدلیہ، بالا ترین عدلیہ ہے، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے جو بھی پاکستانی ہے، وہ وفاداری عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ۔ تو آئین میں جو متعین شدہ ہے، کیونکہ دیکھیے، جو عوام کے جو خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، تو جو تنخواہ دار ہے وہ تنخواہ دینے والے کے اوپر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے؟ ایک بڑی سادہ سی جو ہے منطق ہے جو آئین میں درج کر دی گئی ہے۔ اور جناح صاحب نے بھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 1948 میں کہا تھا کہ دیکھو بھائی، حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، آپ نے وفاداری عوام کے ساتھ اور ملک کے ساتھ جو ہے تابعداری کرنی ہے۔ سو آئین میں جو مندرج ہے وہی جو ہے سپریم ہے، پریمیسی ہے۔ اور ہم نے یہ پارلیمان میں بھی، اسمبلی کے فلور پر یہی تجویز کیا کہ 9 مئی کے اور اس کے بعد کے جتنے بھی پرتشدد
کسی جماعت کے ساتھ حالات اور واقعات ہوئے ہیں اس پر ایک سپیریئر ترین جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا بیٹھنا چاہیے، جو یہ بتائے کہ یہ کس طرح سے آرکیسٹرڈ کر کے ایک پارٹی کو تتر بتر کر کے کسی کو مائنس کرنے کی کاوش اور کی گئی، اور پھر 10,000 لوگوں کو جو ہے پابا سلاسل کیا گیا اور عمران خان کو اندر کیا گیا، اور اس کی ساری قیادت کو شاہ محمود قریشی کو، چودھری پرویز الہی کو، وغیرہ وغیرہ سبھی کو اندر کر دیا گیا، اور آج تک وہ اندر ہیں، اور اس کے سمبل بھی لے لیا گیا، اور ایک پارٹی کے جو ہے نام لینے والے کو بھی جو ہے گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور نہ تو اس جماعت کو جو ہے وہ جلسے کرنے دیے گئے، نہ کارنر میٹنگ کرنے دی گئی، نہ جلوس نکالنے کی اجازت تھی، جبکہ دوسری طرف سے فری ہینڈ تھا باقی سبھی کو۔ لیکن اس کے باوجود 8 فروری کو جو پاکستان کی عوام نے جو اپنا فیصلہ سنایا، انہوں نے 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا یکسر۔ انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کو مسترد کیا، عمران خان کی سزاؤں کو مسترد کیا، اور انہوں نے کہا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہ عمران خان نہ باغی ہے اور نہ غدار ہے، اور عمران خان کو 180 سیٹیں انہوں نے دی، جو 100 انہوں نے چرا کے ہماری جو ہے فارم 47 میں 9 فروری کو انہوں نے تبدیل کی، اور ہم نے یہی کہا کہ یہ گھس بیٹھیے ہیں بشمول وزیر اعظم کے۔ ہم نے ان پر اعتراض کیا تھا کہ جو شخص اپنے حلقے میں جو ہے عوام کے اعتماد کو نہیں حاصل کر سکا اور مسترد کیا عوام نے، جو الیکشن ہارا ہوا ہے، وہ سارے ملک کا وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات تو ہے۔ سر یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جو جوڈیشل کمیشن جس کی بلاول نے بھی بات کی کہ ہم علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ اب اگر اس طرح کے کمیشن تو پاکستان میں پہلے بھی بنے، آپ کو یاد ہوگا حمود الرحمان کمیشن سے لے کے اب تک جو جے آئی ٹیز بنتی نہیں، ان کی حالت آپ جانتے ہیں۔ انہی اداروں سے یہ کمیشن بنیں گے تو کیا آپ ان کی انکوائری کو تسلیم کریں گے اگر وہ 9 مئی کے اس طرح کے واقعات کی انکوائری کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں ایک دفعہ موقع تو دے، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے یار، کوئی آپ ذرا لاہور میں آپ لبرٹی سے ذرا آپ کور کمانڈر ہاؤس تک، جنا ہاؤس تو کبھی کسی نے سنا ہی نہیں تھا، چلے کور کمانڈر ہاؤس تک آپ جا کر تو دکھائیں، اور جا کر دکھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ آئی جی کہاں تھا؟ وہاں سے بہت سارے تھانے آتے ہیں، وہ پولیس کہاں تھی؟ وہ نکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے تو کسی کو گزرنا ہی نہیں دیتے، وہ کیوں کر کسی کو نہیں روکا گیا ہے؟ اور کون تھے وہ لوگ جو بلا رہے تھے اور جو لوگ توڑ رہے تھے؟ او بھائی ذرا یہ اس کا تو کرو کہ کس نے یہ کس طریقے سے، اور عمران خان کو تو اسلام آباد کے بایو میٹرک کمرے سے ہائی کورٹ میں سے انہیں گرفتار کیا گیا، 9 10 11 12 وہ تو پابا سلاسل تھے، ان کی تحویل میں ان کے کسٹڈی میں تھے۔ عمران خان نے کہاں سے بات سازش کی اور کہاں سے اس نے جو ہے حملے کروائے، اور جو یہ سارا بیانیہ بلڈ کیا انہوں نے، عوام نے اسے بری طرح سے مسترد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید عمران خان کو سزائیں کر کے یہ پاور کروائیں گے عوام کو کہ یہ قصہ پارینہ ہو گیا اور اب عمران خان ختم ہو گیا، اور اس لیے ووٹ یا تو ضائع نہ کریں یا ووٹ دینے ہی نہ نکلے، لیکن ووٹ دیا بھی گیا، ووٹر بالکل نکلا بھی، اور یہ واحد الیکشن تھا جس میں ووٹر اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا، ووٹر بالکل اس کے سمبل کو ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ ہم نے تو ایک بلہ مانگا تھا، انہوں نے تو پوری جہیز کا سامان دے دیا تھا، اور اس میں سے بھی آفرین ہے، یعنی خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں عوام کے شعور کو، کہ وہ جس طریقے سے جن نامساعد حالات کے باوجود نکلے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ان کو پی ٹی آئی کے جو ہے جھنڈے یا سمبل کے ساتھ ان کو ووٹ دینے کے لیے نہیں اجازت مل رہی، تو انہوں نے جا کے پی ایم ایل این کے پولنگ ایجنٹ سے جا کے وہ انہوں نے لوگوں پرچی نے کٹوائی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ بالکل یہ اس طریقے سے ووٹ لوگوں نے جا کے اپنا شعوری طور پر حق استعمال کر کے انہوں نے بتایا کہ بالکل ہم ہیں پاکستان کے مالک اور ہمیں اختیار ہے اس ملک کی حکمرانی کرنے کا، اور کسی کو اور کو اختیار نہیں ہے۔ تو اس اچھا لیے جی اچھا خسرو صاحب میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ دیکھیں سر جہاں جہاں سے یہ واقعات ہوئے ہم نے دیکھا جہاں جہاں پہ یہ سرگودا ہو، چاہے وہ راولپنڈی ہو، چاہے وہ لاہور جناح ہاؤس ہو، جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے 9 مئی کے، وہاں عوام نے 60 60 70 70 ہزار کی لیڈ سے
तहरीक इंसाफ को जितवाया है, तो ये भी अवाम ने 9 मई को 8 फरवरी को अपना जवाब तो दे दिया। देखिए यही बात इनको क्या लोगों इनको समझ नहीं आ रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम मशरकी पाकिस्तान से सबक नहीं सीखे, क्यों हम अवाम के गैज़ो गज़ब को फिर हम ललकार रहे हैं, फिर हम पुकार रहे हैं, फिर पाकिस्तान के असली मालिकों को जिनके टैक्सेस से सारा निज़ाम चलता है, रियासत चलती है, क्योंकि ये कोई ज़मीन से पाकिस्तान नहीं बना, पाकिस्तान जो है अफराद से बना है और पाकिस्तान के अफराद ही उसके असल मालिक हैं। तो क्यों कर हमें ये जो है अभी भी समझ नहीं आता, नविश्ता दीवार है कि अवाम क्या चाहते हैं, अवाम की क्या ख्वाहिशात है, उनकी नब्ज को क्यों नहीं हम पहचान रहे। खुदारा बहुत वक्त हो लिया, बहुत खिलवाड़ हो रहा है इस मुल्क के साथ, बहुत हमने तजर्बे कर लिए, अब तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं है, अब मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, तो ये तो डमी और कठपुतली हुकूमत है, इनके तो कुछ भी नहीं है इनके पास। इनके पास जिसके पास अवाम की ताईद ना हो, जिसके पीछे लोग ना हो, उसके पीछे फिर ताकत, डंडे की ताकत से कितनी देर चला लोगे इन्हें। बिल्कुल सही। अच्छा खोसा साहब, आज आप खान साहब से मुलाकात भी हुई, साइफर का ट्रायल भी था, तो सबसे पहले तो खान साहब की तबीयत के बारे में कुछ खबरें हैं कि उनकी तबीयत खराब थी आज, और दूसरा इतवार को जो एहतजाज है जिसे अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे, अब आपकी ये स्ट्रेटजी और खान साहब की तबीयत, ये अगर 2 चीजें बता दें। नहीं नहीं, खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज उन्होंने जो है केपीके की काबीना, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का उन्होंने अप्रूवल दी है। गंडा चीफ मिनिस्टर साहब मिले हैं वहां, उनकी काफी लंबी मशावरत हुई है। ये तो हमने तो हाई कोर्ट में उनके लिए जो बहस की उस केस में, और कल भी लगा हुआ है अलकादर केस में। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह खान साहब की भी मुखलसी हो जाएगी। हम देखते हैं आप कितना जुल्म करते हो। देखें, जुल्म की एक इंतहा जब ऊपर पहुंच जाता है, जो पहुंच चुका है, तो जुल्म मिट जाता है। अब अवाम इसको जो है, मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा देर अवाम इस जुल्म को बर्दाश्त करेगी। तो बेहतर यही है कि अवाम के मैंडेट को लौटाया जाए और पाकिस्तान असल मालिकों के हवाले किया जाए। इसी सर में एहतजाज पाकिस्तान का, की तरक्की है। जी एहतजाज का या लॉन्ग मार्च का कोई इस तरह का अभी फार्मूला बन रहा है, संडे की जो कॉल है खान साहब की, उस पे आप क्या समझते हैं? देखिए, एहतजाज तो जब तक अवामी मैंडेट को रिस्टोर नहीं करते, जब तक इमरान खान को जेल से जो है निकालते नहीं है, जब तक शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही हो गए, अपना हमारी डॉक्टर यास्मीन हो गई, एजाज चौधरी हो गए, हमारी और सनम हो गई, और बहुत सारे हमारे जो कैदी हैं जो 9 मई के शाखसाने में जिस तरीके से उनको अंदर किया हुआ है, वो जब तक उनकी मुखलसी नहीं होती है, अवाम तो अपने प्यारों को लिए, मैं आप हैरान होंगे, जब मैं कैंपेन कर रहा था तो वहां कोई घर नहीं था। पहले तो देखे ना, बलूचिस्तान ही का ये मसाला होता था, अब तो पंजाब के घर घर से जो है चीखें निकल रही हैं। किसी के घर को जो है चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया है, किसी के बेटे को गिरफ्तार किया गया है, वो जेल में, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बीवी को, तो किसी के भाई को। तो ये इस तरह से तो आप देखें कि किस तरह से नफरतें जो है आपके फैल रही हैं, और क्या इस तरीके से हुकूमत हो सकती है या रियासतें चला करती हैं। बिल्कुल कुफ्र सही, की देखें रियासत चल जाती है, जुल्म की और बेइंसाफी की रियासत नहीं चलती है। तो बिल्कुल हमें दुरुस्त। पता नहीं क्यों अभी तक समझ नहीं आ रही है इस चीज की। बिल्कुल। अच्छा सर, मखसूस नशिस्तों पे भी आपकी 2 तिहाई अक्सरियत तो बनती है, उस हिसाब से देखें तो मखसूस नशिस्तें जो आपका हक है, अक़लियतों का हक है, ख़वातीन का हक है, उन्हें जायदाद में हक में ज़्यादा शोर मचाते हैं, लेकिन यहाँ उनकी नशिस्तें छीन ली गई और वो दे रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग में बाँटी जा रही हैं। ये 18वीं तरमीम भी ख़त्म करना चाह रहे हैं, काज़ी साहब की तोसी भी, फिर आगे भी ताकतवर लोगों की मुलाज़मत तोसी। तो इस पे अब आपके पास क्या, आप करेंगे क्या? हाई कोर्ट में जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे? काजी साहब की तौसीह तो हो नहीं सकती है, आइन की तरमीम करना पड़ेगी। 2/3 इनके पास ना होगा, ना हो सकता है, और ना ही हम इन्हें करने देंगे किसी कीमत पर। ना तो वकला इसको करने देंगे, ना अवाम किसी की तौसीह करने देगी। जितना इस वक्त काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट जितनी मुतनाज़ हो चुकी है, और जितना बदतरीन अदालती निज़ाम और दौर जितना है पाकिस्तान की तारीख में, कभी ऐसा देखने और सुनने को नहीं आया है। तो ये तो खातिर जमा रखें, ये जी, अवामी गैज़ो गज़ब के अवामी तायीद होती है, तभी कानून इस तरह का बन सकता है। जब अब अवामी नफरत हो,
تو عوامی نفرت کے خلاف کبھی بھی کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی. جتنی مرضی حکومت ڈھیٹ اور بے حیائی پر اتر آئے, وہ ایسا حرکت نہیں کر سکتی ہے, اور ہم کرنے بھی نہیں دیں گے. اتنا آسان نہیں ہے کہ قانون سازی ان کو مل جائے. یہ انہوں نے 2-3 دن جو ہم نے ان کا جو حال انہوں نے دیکھا ہے اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر, جو ان کے چور چور کے نعرے لگے اور جو ان کی عزت افزائی وہاں ہوئی ہے, کسی کی آواز ان کی سنائی نہیں دیتی تھی. وہ تو اور بات ہے نا کہ مائکرو فون آپ نے لگا کر اور آپ نے جو ہے پی ٹی وی ایک سرکاری چینل پر آپ نے اس آواز کو جو ہے اجاگر کر کے تو آپ نے وہ اس کو کیا, لیکن سوشل میڈیا کو آپ کہاں سے روک سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا نے سبھی ان کے جو ہے پول کھول دیے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. یہ شرمندہ اس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے کہ آپ کو ان کی شکلوں پر جو ہے وہ ٹپک رہی ہوتی تھی, اور جس طرح سے پھر یہ اپنا تقریر جو سنتا کوئی نہیں تھا کر کے باہر نکلتے تھے دم دبا کے, وہ بھی دیکھنے لائق تھا. تو اس بالکل لیے کوئی ایسی چیز ان سے نہیں ہو پائے گی, نہ یہ نظام چلے گا اس طرح, نہ یہ حکومت چلے گی, نہ کوئی عوام ان کے فیصلوں کو تسلیم کریں گے. اور بالکل ویسے بھی دیکھیں, جب آپ کی معیشت کو اس انداز سے ہو رہا ہے کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, سرمایہ کاری ہو نہیں رہی ہے, جو ہے برین ڈرین بھی ساتھ ہو رہی ہے, تو کیا کس حد تک آپ دھرتی ماں کو اور زیادہ جو ہے رسوا کریں گے؟ تو میرا بالکل خیال میں کہ اب ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے کیا مفاد میں ہے کہ آپ عوامی رائے کو اس طرح دھتکار کر اور اس پر اس طرح سے جو ہے اس کی ضد میں کھڑے ہو کر آپ جو ہے یہ ایسے عوامل کو ہوا دیں جو عوام کی جو ہے پذیرائی سے بالکل وہ مبرہ نہیں ہے. جی۔ اچھا سر، 2007 میں آپ اس وکلا تحریک کا بڑا حصہ تھے. اس وقت ایک احتجاج دیکھا جو ڈکٹیٹر کے خلاف تھا, پرویز مشرف کے خلاف تھا. بڑی طاقت میں آپ لوگ اکٹھے ہوئے, گجرانوالہ تک پہنچے تو آگے سے انہوں نے فوراً سرنڈر کر دیا, مشرف صاحب نے ریسٹور کر دیا. آج سچویشن تقریباً وہی ہے, پاور میں تحریک انصاف ہے. اگر کل فضل الرحمان صاحب, احمد ولی اور دیگر پارٹیاں آپ کے ساتھ ملتی ہیں, آپ کا احتجاج بڑا ہوتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ عوام کے پریشر سے انہیں بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بھاگے تو ابھی بھی ان کے پاس تو ابھی بھی کوئی ایسی وہ طاقت نہیں ہے. ابھی بھی یہ جو ہے اگر زور زبر جو ہے والے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ تو دھڑام گرتے ہیں. ابھی بھی ان کی مائنورٹی ایک حکومت بننے جا رہی ہے, اور وہ تو چونکہ زرداری صاحب کو انہوں نے صدارت کا اور آئینی عہدے ان کو دے دیے, اور ان کو بھی شراکت اس لوٹ مار کی, اس جو ہے بٹوارے شکست خوردہ جو ہے حکومت کی جو ہے حساب وہ بھی بن گئے, تو انہوں نے کھڑا کر دیا ان کو. لیکن ادروائز تو کوئی ایسا تیار ہی نہیں تھا یہ جو ہے یہ اپنے اوپر لینے کے لیے ذمہ داری. اور اگر جی آپ اندر کی ان کی کہانی دیکھیں تو ان کے اپنے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ تھا, اپنا سراسیمگی کا عالم تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. عوام نے اتنا زیادہ پرزور قسم کی اپنا چماٹا مارا ہے, ان کے چہروں پر چماٹا مارا ہے کہ آپ کو دیکھیں تو نواز شریف کی شکل دیکھنے لائق تھی, جو بالکل تاج پوشی کے لیے 4تھی مرتبہ آئے تھے اور جو بار بار کہہ رہے تھے ہمارا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا. کیونکہ وہ ہار گیا تھا ڈاکٹر یاسمین سے جو جیل میں ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو بڑا مشکل تھا کہ وہ جی وزارت عظمیٰ لے کر, اور پھر وہ بھی بیساکھیوں پر ہو, اور وہ بھی ان کے رحم و کرم پر ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور وہ جو اپنا ایم کیو ایم ہے, اور ایم کیو ایم کو ساری سیٹیں جتائی گئی ہیں, ساری سیٹیں جو ہے تھالی میں رکھ کر دی گئی ہیں, حالانکہ ایک سیٹ بھی کراچی سے وہ نہیں جیتے. لیکن یہ باہر کا ستم ظریفی ہے اس ملک میں. اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہارے ہیں پی ایم ایل این, اور 3 ان کو دے دی گئی. پنڈی کی 12 سیٹیں جو ہے ہارے ہیں, اور وہ بھی ان کو, وہ تو کمشنر نے کہا 70 ہزار سے جیتے وہ کو ہم نے ہرا دیا. اور سر اسی فون طرح لاہور کی ساری جی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں, لاہور کی ساری سیٹیں ہارے ہیں. میرے تو بالکل 7 والی سیٹ پر جو ہے میرے خیر مد مقابل کو تو کم از کم اتنی اخلاقی اس میں جرت تھی کہ اس نے تو تسلیم کی اپنی شکست اور مجھے مبارکباد دی. لیکن جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا اپنے بڑوں کو بھی سکھا دو, نواز شریف کو, کہ اگر وہ ہار گیا ہے تو وہ بھی تسلیم کر لے کہ ڈاکٹر یاسمین جیت گئی ہے, اور خواجہ آصف اگر ہار گیا ہے ریحانہ
ڈار سے، تو اس کو بھی کم از کم یہ سبق دے دو کہ بھائی تم بھی اخلاقی جرات کرو اور یہ تسلیم کرو. لیکن بالکل بدقسمتی 40 ہے ہمارے ملک میں کہ سر نہ 40 اخلاقیات سال ہے. کی جی ان کی سیاست 40 50 سال کی سیاست ہو چکی ہے سر. 6 8 الیکشن جیتے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ اتنی بری طرح فارم 45 میں اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح تو بچے اسکول سے فیل ہو کر وہ نہیں پین سے اپنے نمبر بڑھاتے جس طرح وہ فارم 45 میں گڑبڑ ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ کیا عدالتوں میں چیلنج ہوں گے, یہ فارم 45 کا آڈٹ ہوگا فورینزک, اور دوسرا جس طرح ان لوگوں کو آپ نے کہا کہ شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, تو انہیں اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے پھر عوام کو؟ دیکھیں عوام تو ہم سے بھی وہ ظاہر ہے, عوام ہم بھی جواب دیں ہیں عوام کے. عوام کہے گی, ہم سے پوچھے گی کہ بھائی ہم نے تو آپ کو جو ہے بھیجا ان ایوانوں میں, آپ کو ہم نے میسیولی ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کو ہم نے ووٹ دیا, آپ کو ہم نے جتایا ہے, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو بالکل ظاہر ہے کہ ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ہم سارے ہی آپ کے چینلز پر اور ایوان میں, اسمبلی میں بیٹھ کر, اسمبلی کے باہر بیٹھ کر ہم ہر جگہ کہیں گے عوام کا مینڈیٹ انہیں واپس لوٹاؤ. عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنا ہم کیسے اس کو جو ہے اجازت دے سکتے ہیں جب ہمیں عوام نے اتنا اپنا اعتماد بھرپور دیا ہے. اور میں اگر جیتا ہوں 45,000 ووٹوں سے, تو ظاہر ہے کہ عوام کا اتنا ہیوی مینڈیٹ مجھے ملا ہے, تو میرا بھی تو فرض بنتا ہے کہ میں عوام کے لیے جو بھی مجھ سے ہو پڑتا ہے میں کروں, اور کیوں نہ ان کو بابر کرواؤں جنہوں نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 9 مئی والے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. 9 مئی کو عوام مسترد کر چکی ہے. خدا کا خوف کرے, رحم کرے اس ملک پر. آپ سرحدوں کے محافظ ہیں, آپ اس ملک کے حکمران نہیں ہیں. ایسے سیاسی بیانات سے آپ کو گریز کرنا چاہیے, اعتراض کرنا چاہیے. آپ کیوں کر بالکل عوام کے جو ہے ضد میں آ کر کرتے, یہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑنے دیں. آپ تو جو بھی حکومت ہوگی آپ اس کے جو ہے ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں, آپ ان کے جو ہے عوام کے خادم ہیں. آپ عوام کی تنخواہوں سے, آپ کو پیسوں سے, ٹیکسز سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں, براعات ملتی ہیں, کوٹیاں ملی ہوئی ہیں, پلاٹ ملتے ہیں آپ کو. آپ کو اتنی زیادہ فیسلٹیز جو ہے ان عوام, غریب عوام ہی دیتی ہے, جنہوں نے 8 فروری کو آپ کا 9 مئی کا بیانیہ جو ہے مسترد کیا ہے اسے. پھر آپ بالکل کیسے کہتے ہیں کہ 9 مئی والے کسی کو نہیں چھوڑیں گے؟ تو آپ بالکل خدا رہا ان چیزوں سے اعتراض کیجیے.